نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ آج کے ہمارے درس کی گفتگو کا عنوان ہے معمولات اہل سنت، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ رب العزت جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور لوگوں میں سے ہم نے ایک ایسا گروہ پیدا کیا ہے کہ جو حق کی طرف ہدایت پر ہے اور حق کے ساتھ ہی سارے کام کرتا ہے۔ تو حق پر کون، یہ ایک بڑا اہم اور اختلافی مسئلہ ہے، اس بنا پر کہ جب مختلف فرقے، مختلف مسلک، مختلف جماعتیں، مختلف گروہ بنے ہیں، تو ہر گروہ، ہر جماعت، ہر فرقہ، ہر مسلک اپنے آپ کو حق پر تصور کرتا ہے۔ ایسے میں حق پر کون ہے، تو اس کے لیے وہی اصول جو حضور اکرم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، وہ طریقہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو کوئی اس طریقے پر ہوگا وہ حق پر ہوگا۔ اور قرآن مجید کی وہ آیت فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر ایمان لے آئیں لوگ اس جیسا ایمان جو صحابہ کا تھا تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ تو اب اس کے لیے ضروری ہو گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان اور عقائد اور نظریات کو دیکھا جائے۔ کل کے درس میں ہم نے عقائد اہل سنت کے حوالے سے چند گزارشات پیش کی تھی، تو اسی کے ضمن میں یہی بات آتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عقائد و نظریات کو دیکھا جائے، پرکھا جائے۔ یعنی آج کا کوئی بھی اختلافی مسئلہ ہے کسی بھی لحاظ سے، ایک فرقہ کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، تیسرا کچھ کہہ رہا ہے، تو اس میں سادہ سا حل اس کا یہی ہے کہ صحابہ کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، یا اس کے بارے میں صحابہ کی رائے کیا ہوتی تھی، ان کا نظریہ اور ان کا عقیدہ کیا ہوتا تھا، وہ کیا سوچتے تھے۔ مثال کے طور پہ اگر آج جو ہے کوئی شخص انگوٹھے چومتا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی انگوٹھے چومے تھے یا نہیں چومے تھے۔ آج اگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے تو دیکھا جائے گا کہ کیا یا رسول اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا، کب کب کہا تھا، کس کس موڑ پر کہا تھا، وغیرہ۔ تو کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی بھی طرح سے مسئلہ ہو، عقیدے کا ہو یا عمل کا ہو، ان دونوں چیزوں میں، عقیدے میں بھی اور عمل میں بھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت اور ان کے کردار کو پرکھا جائے گا کہ اگر تو انہوں نے کیا اور آج کوئی شخص کرتا ہے تو ٹھیک، اور اگر انہوں نے نہیں کیا اور آج کوئی کرتا ہے تو پھر وہ مشکوک ہے۔ پھر دیکھا جائے گا، میں نے یہ نہیں کہا کہ پھر نہیں کرتا تو وہ غلط، پھر وہ مشکوک ہے۔ مشکوک ہے اس لحاظ سے کہ وہ جو کر رہا ہے دیکھا جائے گا کیا وہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے۔ اگر تو صحیح ہے تو پھر وہ عمل جائز ہے، اور اگر صحیح نہیں ہے، صحابہ نے بھی نہیں کیا ہوا، تابعین نے بھی نہیں کیا ہوا، اسلاف نے بھی نہیں کیا ہوا، لیکن اس نے ایک نیا عمل کرنا شروع کر دیا ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کو غلط قرار دیا جائے گا، کیونکہ یہ عمل بھی غلط ہے، عمل بھی صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ جو ہمارے اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں، نظریات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ معمولات ہیں، اس کے لیے اب دو اصول اگر سمجھ لیں تو یہ جتنے معمولات ہیں، جتنے مسائل ہیں، جتنے اصول ہیں، یہ سارے کے سارے آسانی کے ساتھ سمجھ آ جاتے ہیں۔ وہ دو اصول کون سے ہیں؟ ایک اصول ہے شرک کا اور دوسرا اصول ہے بدعت کا۔ یہ دو اصول اگر سمجھ میں آ جائیں کہ شرک کیا ہوتا ہے اور بدعت کیا ہوتی ہے، تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اس کی وجہ یہ جو میں نے دو مسئلوں کے اندر ان سارے مسائل کو بند کر دیا، اس کی وجہ یہ ہے جتنے عقائد ہیں ان کا تعلق شرک کے ساتھ ہے، جتنے عقائد ہیں ان کا تعلق شرک کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر
کوئی کہتا ہے یا علی کہنا ہے یا نہیں کہنا، کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ کہنا ہے یا نہیں کہنا۔ اب یا رسول اللہ کہنے والا جب کہتا ہے تو سمجھنے والا سمجھتا ہے کہ صرف یا اللہ کہہ سکتے ہیں، یہ تو یا رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں۔ صرف یا اللہ کہہ سکتے ہیں، یہ تو یا علی یا غوث بھی کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا جائز ہی نہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں گے تو یہ تو شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح اولیاء اللہ رحمہم اللہ کو ماننے کا مسئلہ ہے کہ جب ولیوں کو مانا تو کہا بھئی یہ تو بتوں کو ماننے کے مترادف ہے، یہ تو بتوں پر چڑھاوے چڑھانے کے مترادف ہے، یہ تو قرآن کی وہ ساری آیات جو بتوں سے متعلق تھی ان تمام کو ولیوں کے اوپر چسپاں کر کے تو یہ عقیدہ بنا دیا کہ یہ تو شرک کر رہے ہیں، یہ تو شرک ہے۔ یہ سارے معاملات حاضر ناظر کا مسئلہ جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں یا نہیں ہے، اس کا مسئلہ، اس کا جواب بھی شرک ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو نور ہے یا نہیں ہے، اس کا جواب بھی شرک ہے۔ علم غیب حضور جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اس کا جواب بھی شرک ہے کہ بھئی یہ تو شرک ہو جائے گا کہ آپ اللہ کے لیے جو چیز ہے وہی آپ مخلوق کے لیے یا نبی کے لیے یا رسول کے لیے مان رہے ہیں، یا کسی ولی یا کسی بزرگ کے لیے مان رہے ہیں۔ غیب کا علم تو اللہ کے پاس، حاضر ناظر تو اللہ ہے، یا کے ساتھ تو صرف اللہ کو یعنی یہ جتنے عقائد کے معاملات ہیں یہ سارے کے سارے متعلق ہیں شرک کے۔ اور آگے آئیے، یہ جتنے معاملات ہیں یہ سارے کے سارے متعلق ہیں بدعت کے۔ مثال کے طور پر یہ کلوں کا کیا ثبوت ہے، تجے کا کیا ثبوت ہے، اصال ثواب کی یہ جو چہلم اور دسویں کا ختم ہے، اور یہ جو سالانہ کا ختم ہے، یہ تو جی صحابہ نے دلایا ہی نہیں، یہ تو جی تابعین نے دلایا ہی نہیں، یہ تو فلاں کے زمانے میں ہوا ہی نہیں، حضور کے زمانے میں کبھی کلوں کا ختم نہیں ہوا، کبھی جو ہے وہ تیجے کا ختم نہیں ہوا، کبھی 10ویں 40ویں کا ختم نہیں ہوا، تو یہ تو بدعت ہو گئی۔ یہ جو نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کیا جاتا ہے یہ تو بدعت ہو گئی۔ یہ جو اذان سے پہلے درود شریف پڑھا جاتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یہ تو بدعت ہو گئی۔ یہ تو نیا کام ہے جو دین کے اندر شروع کر دیا، ایڈ کر دیا۔ یہ جو قبر پہ اذان پڑھی جاتی ہے یہ تو بدعت ہو گئی۔ یہ جو انگوٹھے چومنا ہے یہ تو بدعت ہو گئی۔ یعنی یہ جتنی چیزیں ہیں اس طرح کی، ان تمام کا تعلق کس سے ہے؟ بدعت سے۔ اور اس کے علاوہ جو عقائد کی باتیں ہیں ان تمام کا تعلق کس سے ہے؟ شرک سے۔ یعنی عقائد اہل سنت اور معمولات اہل سنت، یہ دونوں کے دونوں سمجھنے کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ پہلے شرک کو سمجھا جائے یا بدعت کو سمجھا جائے۔ جب شرک اور بدعت کی سمجھ آ جاتی ہے تو یہ سارے مسئلے آٹومیٹکلی حل ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا یہ شرک ہے یا نہیں، بدعت ہے یا نہیں۔ میں خود بھی جس وقت مسجد نبوی شریف میں ہم نے جس وقت جمعہ ادا کیا تو اس کا خطبہ سنا جب عربی کا ہم نے، تو بڑا افسوس ہوا کہ یار ایسے خطبے سے تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں تو پکا دوزخی ہوں، کہ یا رسول اللہ بھی ہم کہہ رہے ہیں، یا نبی اللہ بھی ہم کہہ رہے ہیں، ہم تو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور یہاں پر یہ بیان ہو رہا ہے خطبے میں کہ جناب جس نے ایسا کہا وہ شرک ہے، وہ مشرک ہے، وہ دوزخی ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ تو بندہ تو پریشان ہو جاتا ہے اگر اس خطبے کو سمجھ آ جائے اس کی تو ایسے میں شرک کا مفہوم کیا ہے، شرک کب ہوتا ہے، اور بدعت کیا ہوتی ہے، بدعت کا مفہوم کیا ہے، یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو چونکہ وقت بھی مختصر ہے تو میں مختصر الفاظ کے ساتھ ہی اس مسئلے کو حل کر دیتا ہوں۔ شرک جو ہے یہ توحید کا متضاد ہے، اور شرک سے مراد اللہ کی ذات، صفات، افعال اور عبادات اور صفات کے تقاضوں میں اللہ کے برابر سمجھنا، اللہ جیسا کسی کو سمجھنا۔ سادہ لفظوں میں شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ جیسا سمجھنا، یا اس کے برابر کسی اور کو بھی سمجھنا۔ یعنی اللہ ہے، اس کی ذات ہے تو اس کا بیٹا مان لینا، یا اس کا کسی کو باپ مان لینا، یا یہ سمجھنا کہ اللہ کے ساتھ فرشتے بھی ہیں، یا اللہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی پوری ایک ٹیم ہے جو یہ کام چل رہی ہے، جو کائنات چلا رہی ہے، تو یہ شرک ہے۔ وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، یہ توحید ہے۔ اب یہ تو تھا کہ ذات میں کسی کو شامل کر لیا، اب اگلی بات یہ ہے کہ اللہ جیسا کسی کو سمجھنا۔ اللہ جیسا سمجھنے سے مراد کیا ہے؟ کہ جو صفات اللہ کی ہے ویسی صفات مخلوق میں سے کسی میں ماننا، جس طرح میں نے پہلے مثالیں دی، حاضر ناظر کی، علم غیب کی، نور کی، اور اس طرح کے جتنے مسائل ہیں ہمارے عقائد کے، ان تمام کا تعلق اسی سے ہی بنتا ہے۔ تو اب اگر اللہ جیسا کسی کو مانتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے۔ اب یہاں پر جو بنیادی باریک سی بات ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی اللہ جیسا نہیں مانتا، کسی ولی کو کوئی بھی اللہ جیسا نہیں مانتا، وہ اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں، صرف اور صرف کیا ہے کہ ان کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ امام الانبیاء، سید الانبیاء، تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔
تو یہ ہے. اب اس میں مزید میں آپ کے لیے آسانی کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہیں اور مخلوق کی صفات بھی ہیں. مثال کے طور پہ آپ میری بات سن رہے ہیں اور میں آپ کی بات سنوں گا. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے. آپ میری باتیں سن رہے ہیں، اللہ بھی سن رہا ہے. میں آپ کو کوئی چیز دیتا ہوں، آپ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، ہم لیتے ہیں. تو اب یہ سارے کام وہ ہو رہے ہیں جو اللہ بھی کرتا ہے اور ہم بھی کرتے ہیں. تو کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے میری اور آپ کی اور مخلوق، ساری مخلوق کی صفات جو ہے یہ بعد کی ہے، جبکہ اللہ کی صفات ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے. ہماری جو صفات ہیں، ہمارے جو کام ہیں، ہمارے جو افعال ہیں یہ محدود ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود ہیں. ہمارا جو ہے یہ لمیٹڈ ہے کہ بھی اتنی دیر تک آپ سن سکتے ہیں، جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں آپ سن سکتے ہیں، سانسیں چل رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، سانسیں چل رہی ہیں آپ کسی کی مشکل آسان کر سکتے ہیں، حل کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. جبکہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام صفات جو ہیں وہ ابدی ہیں. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر شے نے فنا ہونا ہے، رب کی ذات اور صفات کو فنا نہیں ہے. تو یہ فرق ہے مخلوق کی صفات میں اور اللہ کی صفات میں. اب اسی بنا پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ رسول کی صفات ہو، نبی کی صفات ہو، کسی ولی کی صفات ہو، کوئی بھی اس کے حوالے سے عقیدہ اور نظریہ رکھا جائے، تو اگر عقیدہ رکھا جائے اللہ جیسا تو یہ شرک ہو جائے گا کہ بھئی یہ جس طرح اللہ ہے ویسے ہے، تو یہ شرک ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے اللہ کی عطا سے ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، خود نہیں جانتے، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. تو یعنی ذاتی اور عطائی کا مسئلہ آپ سمجھ لیں تو یہ جتنے مسائل ہیں یہ سارے کے سارے آٹومیٹکلی حل ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جتنی صفات ہیں وہ ذاتی ہیں. مخلوق میں سے جس کے اندر بھی کوئی اچھی صفت ہم مانتے ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ عطائی ہے. اس کی عطا کردہ ہے، ذاتی لحاظ سے کوئی شخص کسی شے کا مالک نہیں ہے. یہ تو ہو گیا شرک کے حوالے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی بندوں کو رؤوف بھی کہا ہے، رحیم بھی کہا ہے، مالک بھی کہا ہے، عزت والا بھی کہا ہے، اور وہ تمام نام جو اللہ تعالیٰ کے ہیں وہی نام اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے بھی استعمال کر رکھے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے شرک لازم نہیں آتا. بدعت کیا ہوتا ہے؟ ایسا نیا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا نہ ہو اور بعد میں دین کا حصہ بنا لیا جائے، اس کو بدعت کہا جاتا ہے. اس کی میں نے مختلف مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ فی زمانہ جو کام ہوتے ہیں اور ان کو بدعت کہا جاتا ہے. بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حسنہ اور ایک ہوتا ہے سیئہ. حسنہ کا مطلب ہوتا ہے نیا کام، اچھا کام، اور سیئہ کا مطلب ہوتا ہے نیا کام، برا کام. تو اگر اچھا کام ہو جو پہلے نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد میں شروع ہو گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کیا اسے اس کا ثواب ملے گا، اور بعد والے لوگ جتنے اس پر عمل کرتے جائیں گے ان کو بھی ثواب ملے گا، اور جس نے شروع کیا تھا سارا ثواب اس کے کھاتے میں بھی جائے گا. اور جس نے برا طریقہ ایجاد کیا تو اس کو گناہ ہوگا، اور بعد والے لوگ جتنے اس برے طریقے پر عمل کرتے جائیں گے ان سب کو بھی گناہ ہوگا، اور اس سب کا گناہ جو ہے وہ اس کے کھاتے میں بھی جائے گا جس نے ایجاد کیا. تو اس سے حسنہ اور سیئہ کا کنسیپٹ شروع ہوتا ہے. اب اگلی بات آ جائیے کہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو ہمارے ہاں اس وقت ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر آج ہر بندہ بخاری مسلم کی بات کرتا ہے، آج ہر بندہ احادیث کی بات کرتا ہے. کوئی شخص یہ بات نہیں کر سکتا کہ صحیح بخاری حضور کے زمانے میں تھی. بالکل نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. یعنی وہی بندہ جو صحیح بخاری کے بغیر ادھر ادھر کوئی حوالہ مانگتا ہی نہیں ہے، آپ اسی بندے کو یہ چیلنج کر سکتے ہیں کہ یار صحیح بخاری مجھے حضور کے زمانے میں دکھا. وہ یہ دلیل نہیں دے سکتا کہ صحیح بخاری حضور کے زمانے میں تھی. یہ تو 256 ہجری کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے آ کر امام صحیح بخاری تدوین فرمائی ہے. تو پھر یہ کہنا کہ جی حضور کے زمانے میں جو کام نہیں تھا وہ بعد میں آیا تو بدعت ہو گیا، تو آج جو ختم بخاری ہو رہے ہیں کیا وہ بدعت نہیں؟ آئیے جو مسجدیں خوبصورت ہو رہی ہیں، اے سی لگے ہیں، قالین بچھے ہیں، اور یہ جو سپیکر کے اندر اذان دی جاتی ہے، تو کیا پھر اس کو بدعت کہیں گے اور اس کو گمراہی کہیں گے؟ تو یہ کہنا جی ہر نیا کام ایک گمراہی ہے، ہر نیا کام گمراہی ہے، یہ جہالت ہے. ہر نیا کام گمراہی نہیں ہے. دیکھا جائے گا اگر وہ نیا کام اچھا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر وہ نیا کام برا ہے تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہے. اور آخری بات اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھ لیں، کسی بھی نئے کام کو دین کا لازمی اور ضروری حصہ نہیں سمجھا جائے گا کہ اگر کوئی کلوں کا، تیجے کا، 10ویں کا، 40ویں کا ختم نہیں دلاتا تو ہم یہ نہیں کہیں گے تو مسلمان نہیں ہے، کہ یہ لازمی اور ضروری اور فرض اور واجب نہیں ہے. اچھی بات ہے کر لو گے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح اذان سے پہلے درود نہیں پڑھتے تو کوئی بات نہیں، اذان ہو جائے گی. نماز کے بعد ذکر نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں،
کوئی حرج نہیں ہے، یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ تو اگر ہم نے اس کو لازمی اور ضروری بنا لیا تو یہ غلط ہوگا، اور اگر لازمی اور ضروری نہ سمجھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔